آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 16ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 16ویں پارے سے پہلے 15ویں پارے کے آخری صفحے میں آیت نمبر 60 سے لے کر کے 78 نمبر آیت 78 نمبر آیت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ یہ واقعے کی نوعیت کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی سوال کے جواب میں یہ کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی علم والا نہیں، یعنی کوئی مجھ سے زیادہ جانتا نہیں، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی اس دور میں ہر علاقے اور بستی کے لیے الگ الگ بھیجے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اور یہ اسلوب پسند نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ تجھ سے بڑا بھی عالم موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی، تو حکم ہوا کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ملاقات ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، آخر پہنچ گئے اور ان سے ملاقات ہوئی، اور کہا کہ حضرت اگر میں آپ کی اطاعت کروں تو مجھے آپ کے علم سے کچھ مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میری باتوں پہ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان باتوں کی آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے کی حامی بھر لی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں خود اس کی وضاحت کر دوں۔ آیت نمبر 71 میں دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دیں، تو آپ نے بڑی خطرناک غلطی کی۔ تو انہوں نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ تو ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری غلطی پر مجھے مت پکڑیے اور میرے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے راہ چلتے ایک لڑکے کو دیکھا اور اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر غضبناک ہو گئے کہ تو نے ایک ناحق جان کو قتل کر کے بہت بڑا گناہ کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آخری بار معافی، اگر آئندہ سوال کیا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر ایک بستی میں پہنچے اور ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے نہ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں سے ناراض ہو کر کے نکل جاتے، مگر انہوں نے دیکھا کہ ان کی دیوار گرنے والی ہے۔ انہوں نے مل کر کے اسے گھرا کر کے دوبارہ تعمیر کر دیا اور ان سے کوئی معاوضہ بھی نہ لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک تو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے بغیر معاوضے کے ان کی دیوار بھی تعمیر کر دی۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا اب تیرا میرے ساتھ رہنا ناممکن ہے۔ پھر انہوں نے معاملات کی حقیقت بتاتے ہوئے فرمایا سنو، آیت نمبر 79 سے 75 سے 82 تک رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ تو میں نے کہا اس کو عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبراً پکڑ لیتا ہے، چھین لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے۔ اور رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، تو ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر میں پھنسا کر عاجز نہ کر دے، تو اللہ ان کو اس کے بدلے بہتر اور پاکیزہ اور زیادہ محبت اور پیار کرنے والی اولاد عطا کرے گا۔ اور رہی بات دیوار کی، تو اس شہر میں دو بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم جوانی کی عمر کو پہنچ کر کے اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال دیں۔ اور فرمایا کہ میں اپنی رائے اور مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ لوگ جو نبی سے بڑا ولی کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ، وہ یہی دلیل لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور کم علم والے تھے، اور خضر علیہ السلام ولی تھے اور زیادہ علم والے تھے۔ یہ بات صحیح نہیں۔ جب قرآن میں خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا، تو حکم اور وحی نبی پر نازل ہوتی ہے جو ان کے نبی ہونے کا ثبوت ہے،
اور کوئی کشف یا اشارے پر اتنے بڑے بڑے کام سر انجام نہیں دے سکتا، اور نبی سے ولی کا درجہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین کا، نیک لوگوں کا، ولیوں کا ذکر بالکل آخر میں کیا۔ دراصل حضرت خضر علیہ السلام کو ولی ثابت کرنے میں ان کے باطل اور جھوٹے شرکی عقائد میں ایک لحاظ سے پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس طرح وہ خود کو ولی بنا کر کے یا اپنے چاہنے والوں کو ولی بنا کر کے لوگوں کی عزتیں اور مال اچھے طریقے سے لوٹ سکتے ہیں، کیونکہ نبی ہونے کا وہ دعویٰ اس لیے نہیں کریں گے کہ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ہماری خضر علیہ السلام سے پھر وہ کہتے ہیں خواب میں ملاقات ہوئی اور وہ ہمارے پاس آئے، کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں، اور یہ انسانی زندگی کے اصول کے ہی خلاف ہے۔ اس سے آگے والا یہ 5 پوائنٹ تقریباً گزر چکے۔ چھٹا پوائنٹ آیت نمبر 83 میں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ مشرق اور مغرب میں حکومت کرنے والا ایک عظیم اور عادل بادشاہ تھا، جس نے اپنی سلطنت کا دورہ کیا، پہلے مغرب کا، پھر مشرق کا، پھر پہاڑوں کے درمیان پہنچا۔ وہاں کے لوگوں نے یاجوج ماجوج کے بارے میں شکایت کی کہ وہ بہت فساد پھیلاتے ہیں، انہیں روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دیں۔ اس پر بادشاہ نے لوہے اور تانبے سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک طویل ترین دیوار کھڑی کر دی، اور اس پر آگ کے ساتھ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا اس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 97 سے 98 میں پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکیں، یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ 7واں پوائنٹ آیت نمبر 109 میں اگر اپنے رب کی تعریفیں اور باتیں لکھنے کے لیے سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ پھر بھی اپنے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس جیسا یعنی اتنا اور سمندر اور سیاہی لے آئیں پھر بھی اپنے رب کی باتیں اور تعریفیں نہیں لکھ سکیں گے۔ 8واں پوائنٹ آیت نمبر 110 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا اور خدا کے صرف ایک ہونے کا بیان کیا گیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان اور بشر ہوں، میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جیسے بھی اپنے پروردگار سے تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے یہ چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، نیک کام کرے، اور نیک اعمال وہی کرے گا جو سیکھ کر کے سنت کے مطابق کرے گا۔ اور سب سے اہم بات، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں، کیونکہ شرک کرنے سے اعمال برباد ہو جائیں گے تو رب سے ملنے کی امید ضائع اور بیکار ہو جائے گی، یعنی پھر اپنے رب سے ملاقات کے وقت ان کو پچھتانا پڑے گا۔ 9واں پوائنٹ یہاں پر سورۃ الکہف ختم ہو رہی ہے اور سورہ مریم شروع ہو رہی۔ سورہ کہف اور سورہ مریم کے درمیان سر اور ربط کیا ہے؟ سورہ کہف کے آخر میں نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ مریم میں نیک عمل کر کے شرک سے بچ کر کے زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اولاد کی، اور یہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو اس کا نبی کی صورت میں اور اولاد کی صورت میں اس کا پھل عطا فرمایا۔ اور سورہ کہف کے آخر میں شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے مشرک باپ کو شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ 10واں پوائنٹ آیت نمبر 4 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی التجا اور دعا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام کو بیٹے کے طور پر خوشخبری دی، جو بیٹا بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ مگر آج لوگ شادی کے 2 سال بعد ہی در در پر دھکے کھانے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی تعویذ دھاگے لے رہا ہے تو کوئی قبروں کے طواف کر رہا ہے، تو کوئی مکہ کے کبوتروں کو ڈالا گیا دانہ چن کر کے کھا رہا ہے، بلکہ پورے محلے کے لیے اکٹھے کر کے لے جا رہا ہے، مگر دعائیں کوئی بھی اتنے سال تک نہیں کرتا، اور پھر وہ اپنے رب پر ایسا یقین بھی نہیں رکھتے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور باہر نکل کر کے دانے بھی چن کر کے اپنے شرکی عقیدے کی پرچار کرتے ہیں۔ 11واں پوائنٹ آیت نمبر 16 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر پیدائش جو بغیر باپ کے ہوئی، تو لوگ اس بات میں تعجب میں پڑ گئے، حالانکہ یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ہی مثل ہے، بلکہ اس سے بھی آسان ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے قوم کے پاس ان کی والدہ گئیں تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ آیت نمبر 28 میں
کہا کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ تو مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو پھر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور پیغمبر بنا دیا۔ اس میں عیسائیوں کے غلط عقیدے کا رد ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ 12واں پوائنٹ آیت نمبر 36 میں، میرا اور تم سب کا رب ایک اللہ ہے، تم سب اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور قبروں والوں کو پوجنے والوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید سن کر کے غور کرو۔ آیت نمبر 42 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد گرامی کو توحید کی دعوت، جو خود بتوں کو بنا کر کے پوجتے تھے۔ فرمایا کہ ابا جان، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ان کی پوجنا شیطان کو پوجنا ہے۔ آیت نمبر 44 میں کہا، میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت کرنے سے باز آ جائیں۔ آیت نمبر 45 میں، ابا جان، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آن پڑے، کیونکہ غیر اللہ کو پوجنا اور جہاں پر غیر اللہ کو پوجا جاتا ہے ایسی جگہوں پر جانا عذاب الہی کا باعث ہے۔ توحید کی دعوت کے بدلے میں مخالفین کا جواباً کارروائی ہمیشہ ایسی ہوتی آئی ہے جیسے آپ کے والد گرامی نے جواب دیا۔ تو آپ کے باپ نے جواب دیا، ہے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا مجھ سے دور ہو جا، مجھے نظر نہ آ۔ 13واں پوائنٹ آیت نمبر 48 میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ یہی حق اور سچ ہے، رب سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا اور در در پہ اس کو دھکے نہیں کھانے پڑتے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے بادشاہ تھے کہ انہوں نے توحید کا حق ادا کر دیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کا کہا گیا۔ 14واں پوائنٹ، ان نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اور بھی کئی نبیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا، پھر نماز کو ضائع کرنے والے ناخلف لوگ اٹھے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، انبیاء کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ 15واں پوائنٹ آیت نمبر 85 میں، پرہیزگاروں کو اللہ رب رحمان کی طرف بطور مہمان جمع کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 86 میں فرمایا، اور گناہ گاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک کر کے لے جایا جائے گا۔ آیت نمبر 16واں پوائنٹ آیت نمبر 88 سے 93 تک، شرکیہ باتیں اللہ کے ہاں کتنی بری اور سخت ہیں۔ اللہ کا بیٹا ماننے کی بڑی شدت سے نفی کی گئی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی بیٹا ہے۔ ایسا کہنے والوں، تم نے بہت بری بات زبان پر لائی ہے۔ قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رب رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ رحمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اولاد کے لائق نہیں۔ زمین و آسمان میں جو بھی آتے ہیں سب اللہ کے بندے اور غلام بن کر کے ہی آتے ہیں۔ 16واں پوائنٹ، یہاں پر سورہ مریم ختم ہو رہی ہے اور سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کے درمیان ربط کیا ہے؟ سورہ مریم میں ولادت سے پہلے ہمت دی اور تیاری کروائی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بچہ بول کر کے بتائے گا۔ اور سورہ طٰہٰ میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے ہمت کرے اور تیاری کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کی ہمت اور تیاری کروائی اور کہا کہ نرم لہجے سے بات کرنا۔ سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کے پاس دلیل کے طور پر یہی چھوٹا بچپن میں گود میں بول کر کے دکھائے گا۔ اور سورہ طٰہٰ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مختلف طرح کی ادلہ لے کر کے گئے۔ 18واں پوائنٹ آیت نمبر 3 میں، سورہ طٰہٰ کی نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ مشقت میں ڈالنا نہیں بلکہ ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر نازل کیا ہے۔ 19واں پوائنٹ آیت نمبر 5 میں فرمایا، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، قائم ہے۔
بلند ہے بغیر کسی حد بندی اور کیفیت کو بیان کیے بنا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور ان لوگوں کے غلط عقیدے کا رد ہے جو اللہ کو ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود اور حاضر ناظر سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ وہ دعا کے لیے بھی ہاتھ اوپر کی طرف بلند کرتے ہیں جو عرش پر بلند ہے، پھر بھی اپنے عقیدے کی وہ اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز سے ظاہر ہے۔ 20واں پوائنٹ آیت نمبر 12 سے 16 تک موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا ذکر کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا آیت نمبر 25 سے 28 تک کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، کام کو آسان اور زبان کو صاف کروانے اور لوگوں کو بات سمجھانے کی قوت کی دعا کی۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 21واں پوائنٹ موسیٰ علیہ السلام پر اور بہت سے احسانات کیے۔ آپ کی والدہ کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ آپ کو بچپن میں صندوق میں ڈال کر کے دریا کے حوالے کر دے، پھر دریا اس کو کنارے لگا دے گا اور دشمن کے پاس چلا جائے گا، پھر ہم آپ کی والدہ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے، یہ تفصیل سے ذکر کیا۔ 22واں پوائنٹ آیت نمبر 43 سے 48 میں آپ کو اور آپ کے بھائی کو فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا اور دعوت دینے کا طریقہ بھی بتایا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے۔ پھر جب انہوں نے اپنا طبی ڈر ظاہر کیا تو فرمایا خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا، یعنی جو وہ کہے گا تو میں سنتا رہوں گا اور تمہارے اس کے طرز عمل کو دیکھتا رہوں گا، اس کے مطابق میں تمہاری مدد کروں گا اور اس کی چالوں کو ناکام بنا دوں گا۔ 23واں پوائنٹ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ، آیت نمبر 49 میں اور 50 میں فرعون نے پوچھا ہے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت میں پیدا کیا، خاص شکل و صورت عنایت فرمائی اور رہن سہن کھانے پینے کے طریقے سمجھائے۔ آیت نمبر 53 میں اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے چلنے کے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی بھی برسایا۔ 26واں پوائنٹ آیت نمبر 55 میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کر کے کھڑا کریں گے، یعنی قیامت والے دن۔ دفناتے وقت، کسی مردے کو دفناتے وقت اپنی 3 مٹھیاں مٹی کی بھر کر کے قبر پر ڈالنا یہ ثابت ہے، مگر یہ 3 مٹھیاں ڈالتے وقت اس آیت کو پڑھنا یہ ثابت نہیں، ضعیف ہے۔ 27واں پوائنٹ پھر فرعون علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ فرعون نے کروایا۔ جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو ایمان لے آئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے جادوؤں کو کھا گیا اور وہ حقیقت جان گئے۔ آیت نمبر 70 میں اب تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، مگر فرعون کو پھر بھی سمجھ اور عقل نہ آئی۔ جادوگروں کا حکم کیا ہے؟ جادوگر کی سزا تلوار سے اس کی گردن جدا کر دی جائے، کیونکہ وہ شیطان کے قریب ہو کر کے شیطان سے مدد لیتے ہیں اور ان کا حکم کفر ہے، اگر اسی حالت میں مر گئے تو جہنم میں جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما، کہ جو بندہ کسی ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے جو مستقبل کی غیب کی خبریں بتاتا ہو، اندازے لگاتا ہو، تو جو بندہ اس کے پاس گیا ہے اس بندے کی جانے کی وجہ سے 40 دن کی کوئی عبادت، کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، صرف ایسے بندے کے پاس جانے سے جو مستقبل کی خبریں بتاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ کسی خبریں بتانے والے کے پاس یا جادوگر کاہن کے پاس آئے اور جو وہ بات کہہ رہا ہے اس پر یقین کر لے تو اس نے اس چیز کا کفر کر دیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی اس نے قرآن کا اور حدیث کا انکار کر دیا، یعنی کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا۔
اللہ رب العزت ہمیں جادوگروں سے اور جادو سے محفوظ فرمائے۔ اور آج کل تو لوگوں نے دکانیں بنا لی، اپنا کاروبار شروع کر لیا، ہاتھوں کی لکیریں بولتی ہیں، آئیں اپنی قسمت کا حال معلوم کریں۔ نعوذ باللہ من ذالک، لوگ کہاں کہاں تک اس پیٹ کے پیچھے پہنچ گئے۔ 28واں پوائنٹ، فرعون کی جادوگروں کو دھمکی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی طرف سے کاٹ کر کے کھجوروں کے تنوں پر لٹکا کر کے سولی دے دوں گا، مگر وہ اپنے ایمان پر پختہ رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو راتوں رات لے کر کے نکل جاؤ۔ فرعون نے پیچھا کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا پار کروایا، اور دریا پار کروانے کے بعد ان کو محفوظ کیا اور من اور سلوہ اتارا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے، نبوت لینے کے لیے گئے، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، تو پیچھے سامری نے ان کو گمراہ کر دیا اور بچڑے کو پوجنے پر لگا دیا، اور وہ لوگ بھی لگ گئے۔ 29واں پوائنٹ، آیت نمبر 92 اور 93 میں جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنے بھائی سے کہا تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تو ان کو شرک سے منع نہ کرتا؟ تو وہ اپنی بات کہہ رہے تھے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ان میں تفرقہ اور پھوٹ ڈال دی۔ آیت نمبر 94 میں شرک کرتے ہوئے ان کو نہ روکنے کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور سر کے بال بھی کھینچے، یعنی اتنا غصہ آیا ان کو، لوگوں کو شرک کرتے رہے اور تم نے ان کو روکا ہی نہیں۔ آج کسی کو کسی کے شرک پر بہت کم غصہ آتا ہے یا آتا ہی نہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کی توحید کی غیرت کہ اپنے سگے بھائی کو داڑھی سے پکڑ کر کے اور سر سے پکڑ کر کے ان کے بال کھینچ رہے ہیں، غصہ نکال رہے ہیں کہ لوگ شرک کر رہے ہیں، تو نے ان کو منع کیوں نہیں کیا، شرک سے روکا کیوں نہیں؟ اور یہ توحید والوں کے اندر ہی غیرت ہو سکتی ہے، کسی مشرک بندے کے اندر یہ غیرت کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ شرک سے توبہ نہ کر لے۔ 30واں پوائنٹ، آیت نمبر 99 میں یہ قصے بیان کرنے کا مقصد لوگوں کو سمجھانا اور اہل مکہ کو بھی تلقین کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے نبی ہیں، اور تمہارا کردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ فرعون اور سامری کا تھا۔ 31واں پوائنٹ، آیت نمبر 102 میں آخرت کا بیان، جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر کر کے جمع کیا جائے گا۔ وہ آپس میں چپکے چپکے سے باتیں کریں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے۔ 32واں پوائنٹ، شفاعت اور سفارش کا صحیح تصور، آیت نمبر 109 میں اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جن کو رب رحمان حکم دے گا اور اس بات کو وہ پسند فرمائے گا، یعنی کوئی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ جس کو چاہے، اور وہ بھی صرف شرک سے پاک توحید والوں کی سفارش ہوگی۔ یہ مضمون کئی بار قرآن پاک میں گزر چکا ہے، جیسے آیت الکرسی سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت، سورہ نجم 26 نمبر آیت، سورۃ الانبیاء 28 نمبر آیت، سورۃ السبا 23 نمبر آیت اور سورۃ النبا 38 نمبر آیت کے اندر بھی یہ شفاعت کا ذکر گزر چکا ہے۔ 33واں پوائنٹ، آیت نمبر 114 میں زیادتی علم کی دعا، رب زدنی علما، کیا میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو بڑھا دے۔ اور علم سے مراد شرعی علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ علماء کو بھی فتاویٰ دیتے وقت پوری تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کر کے بتانا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور لوگ تو یہاں پر دورے کرواتے ہیں تحقیقی مسائل کی، لیکن ان کو کسی بھی حدیث کی نہ صحت کا نہ ضعف کا پتہ ہی نہیں ہوتا، صرف عربی کے چند الفاظ پڑھ دینے سے وہ حدیث نہیں بن جائے گی۔ ان کو اپنے اس عنوان کو تبدیل کر دینا چاہیے کہ تحقیقی مسائل کے دورہ کے بجائے تقلیدی مسائل کا دورہ رکھ دیں، تو میرا خیال ہے یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ اور علم زیادہ کرنے کی جو بھی صورتیں ہوں، علماء کو وہ اختیار کرنی چاہیے، ان میں کوتاہی اور سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ ابن ماجہ کے اندر ہے، یا میرے اللہ مجھے فائدہ دینے والے علم، میرے علم کا تو مجھے فائدہ دے جو علم تو نے مجھے عطا کیا، اور مجھے وہ علم سکھا جو مجھے فائدہ دے، اور میرے علم کو زیادہ کر، میرے علم کو بڑھا دے۔ 34واں پوائنٹ، آیت نمبر 116 سے 123 تک آدم اور حوا علیہم السلام
اور شیطان کا قصہ بیان کیا گیا جو 8ویں پارے میں بھی گزر چکا ہے۔ 35واں پوائنٹ، قرآن کریم سے غافل رہنے والوں کی زندگی سخت ہو جائے گی، آیت نمبر 123 سے 126 تک، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس تنگی سے مراد عذاب قبر ہے یا بے چینی اور پریشانی جو اللہ کی یاد سے غافل لوگوں کو لگی رہے گی، جو ہر سہولت اور دولت ہونے کے باوجود ان کی جان نہیں چھوڑے گی۔ تو وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہی ہونا چاہیے تھا، تو نے میری آئی ہوئی آیتوں کو جھٹلا دیا، بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ ہم اس شخص کو ویسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے۔ اس سے مراد حفاظ کرام بھی ہیں اور سب لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں اور طریقوں کو، احکام کو بھلا دیتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے۔ 36واں پوائنٹ، آیت نمبر 131 میں کفار کی یا دنیا داروں کی دنیاوی ترقی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے مختلف لوگوں کو دنیا کی آرائش دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لے۔ تیرے رب کا دیا ہوا بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار چٹائی پر سوتے ہوئے اٹھتے دیکھا تو آپ کی کمر پر نشان دیکھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ پوچھیں پر بتایا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ کیسر کسریٰ کے بادشاہ کتنے اچھے طریقے سے زندگیاں گزار رہے ہیں، آپ تو افضل الخلق ہیں، آپ کی یہ چھوٹی سی کھردری چٹائی جس کی وجہ سے آپ کے حسین و جمیل اور نرم اور ملائم بدن پر لائنیں بن گئی، نشان بن گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرغوب نہیں ہوئے، متاثر نہیں ہوئے، بلکہ بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا ان کو دنیا میں ہی آرام کی چیزیں عطا کر دی گئیں اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ 37واں اور آخری پوائنٹ، گھر والوں کو نماز کی تاکید کرنا سربراہ کی، گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے اور وہ خود بھی نماز پڑھنے کے لیے ڈٹا رہے۔ آیت نمبر 132 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا مگر مراد ساری امت ہے۔ فرمایا آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتے رہیں اور خود بھی نماز پڑھنے پر جمے رہیں۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخرت میں بول بالا صرف خوف خدا کرنے والوں کا ہی ہوگا۔ اکثر تو لوگ پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو گھر کا ایک فرد پڑھتا ہے اور وہ دوسرے کو دعوت نماز نہیں دیتا، میاں بیوی کو یا بیوی خامند کو، جبکہ وہ جنت میں اکٹھے جانا چاہتے ہیں، دنیا کی ہر خوشی میں اکٹھے جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ کیا ہم بھی اپنے گھر والوں کی ایسے فکر کرتے ہیں جیسے ان کے دنیاوی کاموں کی فکر کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیوی کی، بچوں کی، والدہ کی، بہن کی، بھائیوں کی، والد کی نماز کی ایسے فکر کرتے ہیں جیسے ہم ان کے دنیاوی معاملات کی فکر کرتے ہیں؟ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر جنت میں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اور کچھ خود نہیں پڑھتے، گھر والوں کو صرف حکم دیتے ہیں، مگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ گھر والوں کو بھی نماز پڑھا، ان کو تاکید کر اور خود بھی نماز پڑھنے پر ڈٹا رہے۔ جب گھر کا سربراہ پڑھے گا پھر وہ گھر والوں کو پڑھائے گا تو گھر والوں پر اس کا انشاءاللہ پھر اثر بھی ہوگا۔ اور کہیں بیویاں پریشان ہیں کہ ان کے خامد نماز نہیں پڑھتے اور بچے بھی پھر نہیں پڑھتے، اور یاد رکھیں جو کام ماں باپ نہیں کرتے وہ اکثر اولاد نہیں کرتی، اور جو کام اچھے یا برے ہوں ماں باپ کرتے ہیں اکثر اولاد بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور قرآن نے جو ہمیں نصیحتیں کی ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔